بستر الگ ہونا چاہیے، اس کا بیڈ الگ ہونا چاہیے. یہ میرے نبی کا حکم ہے. کیا خیال ہے 10 سال کے بچے برے ہو جاتے ہیں، میچور ہو جاتے ہیں 10 سال کی عمر میں بچے؟ میرے نبی نے ایسا حکم کیوں دیا؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی نا کہ یہ بچے ابھی سے انہیں سکھاؤ. ابھی ان کا جو دماغ ہے، ان کا جو دل ہے، یہ بالکل کورے کاغذ کی طرح ہے، بالکل صاف اور شفاف ہے. ابھی اس پر جو چاہو وہ نقش کر دو، ابھی جو لکھ دو گے، ابھی جو نقش کر دو گے، وہ کن نقش فی الحجر ہو جائے گا. ایسے ہو جائے گا جیسے پتھر پر کوئی عبارت لکھ دی گئی ہو، پتھر پر کوئی بات لکھ دی گئی ہو، پھر وہ مٹائے نہیں مٹتی. اسی طرح سے بچے کی عمر ہوتی ہے. یہ عمر وہی ہوتی کہ اس وقت آپ جو مزاج بنا دیں گے، اس عمر میں آپ جو تربیت کر دیں گے، وہ تربیت کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ تربیت ہر حال میں ہمیشہ باقی رہے گی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں، ابھی بچے ہیں، جب باشعور ہو جائیں گے تو خود ٹھیک ہو جائیں گے. کیسے ٹھیک ہو جائیں گے بھائی؟ آپ نے درخت کو دیکھا کہ کوئی درخت جب چھوٹا ہو، اس کی ٹہنیاں پتلی ہو، اگر وہ کسی جانب جھک رہی ہو، اگر اسے مزید جھکنے دیا جائے یا کسی جانب اسے موڑنا ہو تو جب وہ ٹہنی پتلی ہوتی ہے، جب وہ لکڑی کچی ہوتی ہے تو وہ مڑ جاتی ہے. لیکن جب وہ مضبوط ہو جاتی ہے، جب وہ سخت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتی، چاہے وہ اب جس حال میں بھی ہے. ہمیں اتنی موٹی سی بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہم اپنے بچوں کو ابھی جس کام میں لگائیں گے، ہم اپنے بچوں کی ابھی اس وقت جو تربیت کریں گے، ہم جیسی تعلیم سے اسے نوازیں گے، ہمیں وہی چیز آگے جا کر دیکھنے کو ملے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں، جب بچے باشعور ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، جب بچے پک جائیں گے تب کسی مولوی صاحب کو لگا دیں گے. مولوی صاحب کیا کریں گے بتاؤ؟ پھر ہم کہتے ہیں نہیں، مولوی صاحب کو تو لگایا تھا لیکن فائدہ کچھ ہوا نہیں، بچہ تو بگڑ ہی گیا. مولوی صاحب سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. مولوی صاحب کوئی جادوگر ہیں؟ جادوگر تو تمہیں بننا تھا، تم بنے نہیں. اب تم چاہتے ہو کہ نہیں مولوی صاحب آئے وہ جادو کر دیں. یہ کیسے ممکن ہے بھائی میرے؟ تو بہرحال بات کہیں اور نکل گئی. میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس عاشورہ کے دن کو فضیلت بخشی ہے. اور یہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے، ہمارے ذہن میں بعض اوقات یہ بات آتی، بلکہ میں سمجھتا ہوں عموماً یہ بات ہمارے ذہن میں ہے کہ عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید ہوئے ہیں، اس لیے اس دن کو فضیلت عطا کی گئی ہے. یہی بات ذہن میں ہے نا؟ عموماً یہی بات ذہن میں رہتی، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو فضیلت پہلے سے عطا کر رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے تقریباً 60 سال کے بعد. کتنے سال؟ 60 سال کے بعد آپ کی شہادت ہوئی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہے، بلکہ رمضان المبارک کا جب تک روزہ فرض نہیں ہوا تھا، رمضان المبارک کا روزہ جب تک فرض نہیں ہوا تھا تو یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا مسلمانوں پر. اور پھر جب رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت آ گئی تو پھر یہ فرضیت ختم ہو گئی، اس کو منسوخ کر دیا گیا. لیکن بہرحال استحباب پھر بھی باقی رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ساری عمر کہ عاشورہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. یہ آپ کا معمول رہا. 10 محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اب اس میں اور بھی ایک جو روایات ادھر ادھر سے ہم تک جو پہنچی ہوتی ہے، میں اس کی بھی تردید کروں.
بعض اس طرح کی روایات جو کہ موضوع روایت ہے کہ عاشورہ کے دن کو فضیلت اس لیے عطا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عاشورہ کے دن ہی پیدا کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب کنارے لگی تھی تو وہ عاشورہ کا دن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا وہ آگ جب ٹھنڈی ہو گئی تو وہ دن عاشورہ. اس طرح کی بہت سی روایات ہیں جبکہ اس روایت کی اس طرح کی روایت کی کوئی سند نہیں ہے. البتہ ایک روایات ہے جس کی سند ملتی ہے، وہ بھی بہت صحیح روایت نہیں ہے لیکن بہرحال اس کی سند موجود ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلایا وہ دن عاشورہ کا تھا. یہ ایک روایت ملتی ہے. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں بہت مضبوط روایت نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے جب چلے ہیں مصر سے تو جب دریائے نیل پر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے آپ اسے پانی پر ماریں. جب پانی پر مارا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دریا میں 12 راستے بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے بنی اسرائیل ان میں 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ راستہ. وہ سارے لوگ اس راستے سے نکل گئے. جب فرعون جب پہنچا ہے، جب اس نے دیکھا کہ دریا میں راستہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی اتر گیا. جب وہ اتر گیا اور جب درمیان میں پہنچا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسے وہ راستے بنے تھے پھر اللہ کے حکم سے وہ سارا پانی آپس میں مل گیا اور وہ فرعون اور اس کی پوری جو فوج تھی سب اس میں ہلاک و برباد ہو گئی. تو یہ ایک روایت ملتی ہے. لیکن پھر میں ایک بات عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے کسی دن کو اگر فضیلت عطا کی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے. سارے دن 365 دن ساری راتیں یہ سب اللہ رب العزت کے بنائے ہیں. مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن، ہفتے کے 7 دن یہ سارے کے سارے اللہ نے بنائے. اللہ کی مرضی، وہ جس دن کو چاہے انتخاب کرے اور جس دن کو چاہے فضیلت بخش دے، اس کی مرضی ہے. اب ہمیں ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہ اس دن کو ہم نے فضیلت عطا کی ہے، تمہارا کام یہ بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک غلام کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کی آقا کی طرف سے کوئی حکم آ جائے. اس غلام کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ آقا سے سوال کرے کہ آقا یہ جو حکم آپ نے دیا اس کے پیچھے علت کیا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے. یہ حق حاصل نہیں ہوتا غلام. اور ہم تو پھر بھی غلام نہیں، ہم تو مخلوق ہیں. غلام تو پھر بھی خریدا بیچا جاتا ہے. اس کا کوئی مالک ہے پھر کوئی اور مالک بن جائے گا. جب تک وہ زندہ ہے تب تک مالک ہے، اس کے مرنے کے بعد کوئی اور. لیکن ہم تو مخلوق، ہم تو میرا جو خالق ہے ہم ہیں تب بھی وہ میرا خالق ہے. جب ہم مر جائیں گے جب بھی وہی میرا خالق ہوگا. جب اس کی طرف سے حکم آیا تو پھر سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں باقی رہتی. اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ حکم کیا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے معاملات کیا تھے. ہمیں تو صرف یہ دیکھنا ہے. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب روشنی ڈالتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے معمولات کیا تھے، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھا ہے پابندی کے ساتھ. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے اس سے پہلا سال جب عاشورہ کا جب دن آیا تو آپ نے یہ حکم فرمایا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا
تو میں عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، اس لیے کہ اس دن روزہ یہودی بھی رکھا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو جو نجات ملی، اس کے شکرانے کے طور پر وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، میں 2 روزہ رکھوں گا۔ کیا فرمایا؟ وہ ایک رکھتے ہیں، میں 2 روزہ رکھوں گا، اس کے ساتھ ایک روزہ ملاؤں گا۔ یا تو 9-10 یا 10-11، کون سے؟ 9-10 یا 10-11۔ لیکن دوسرا عاشورہ آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام ہیں اس روئے زمین پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 100 سال تک صحابہ کرام ہیں، تقریباً۔ روایت ایسی ملتی ہے کہ ایک آدھ صحابی ہیں 100 سال تک۔ صحابہ کرام کا معمول یہی رہا جو آپ نے ارشاد فرما دیا تھا، صحابہ کرام پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہے۔ اب ایک نقطے کی بات میں عرض کروں کہ یہ روزہ رکھنا تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اچھا کام ہے نا۔ اب اس میں یہودی رکھے یا کوئی بھی رکھے، کام اچھا ہے تو اچھا ہونا چاہیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت اور نیکی کے کام میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ یہ جو مسلمان قوم ہے، اس روئے زمین پر جتنی بھی اقوام ہیں، ان تمام اقوام پہ سب سے افضل اور سب سے بہترین قوم ہے یہ۔ اور جب یہ سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے، تو پھر ان کا ظاہر، ان کا باطن، یہ دونوں بھی ساری اقوام سے بالکل ممتاز اور الگ ہونا چاہیے۔ یہ کسی کے ساتھ میل جول نہیں، سب سے بہترین ان کے اعمال بھی ہونے چاہیے، اور یہ دیکھنے میں ان کا ظاہر اور ان کا باطن، یہ دونوں چیزیں ساری اقوام عالم سے بہتر اور بہترین ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور عبادت کام میں بھی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ اب وہ کوئی سا بھی کام مطلق فرمایا۔ مخالفت کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر کے ان کو ڈنڈے مار دینا ان کے سر پر۔ ان کا کوئی عمل ہے، ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ اچھا ہے تو ہمارا عمل اس سے بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ان کا کوئی کام بہتر ہے تو ہمارا بہترین ہونا چاہیے۔ اگر ان کا کوئی عمل حسن کہلائے تو ہمارا احسن ہونا چاہیے، افضل ہونا چاہیے۔ یہ ہے مخالفت۔ ساری قوم میں امتیاز ہونا چاہیے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جب بات مسلمانوں کی آئے، جب کسی کے سامنے بھی مسلمانوں کی بات آئے تو پھر ان کی زبان پر چند تعریفی کلمات تو ہونے چاہیے۔ ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے طور طریقے کی جب بات آئے تو پھر کسی کی چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، تعریف کیے بغیر وہ نہ رہ سکے۔ ٹھیک اسی طرح جب ابو جہل حبشہ گیا، یہ ابو سفیان کی بات ہے، جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک،
وہاں کے بادشاہ نے بلا کر کے پوچھا کہ تمہارے یہاں جو ایک شخص ہے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پوچھا کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ دشمن ہو کر کے بھی اخلاق کی برائی نہیں کر سکا۔ پوچھا ان کے اطوار کیسے، ان کے طور طریقے کیسے ہیں، ان کے ملنے جلنے کا انداز کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا، میں کوشش میری یہ تھی کہ کوئی ایسی تو بات پوچھے کہ میں ان کی برائی کر سکوں، میں ان کے خلاف کچھ تو باتیں کر سکوں، لیکن موقع ہی نہیں ملا۔ جو باتیں پوچھی گئی میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور سچ یہ تھی کہ ان کے ساری چیزیں، ان کی ساری باتیں بہت ہی اعلیٰ تھی۔ تو مسلمان تو ایسے ہونے چاہیے کہ جب ان کے اخلاق کی بات ہو، جب ان کے اطوار طور طریقے کی بات ہو، جب ان کے عادات کی بات ہو، جب ان کی سوسائٹی کی بات ہو، جب ان کے معاشرت کی بات ہو، تو پھر اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کر آشوش کریں۔ لیکن آج اس وقت معاملہ بالکل برعکس، ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہمارے پاس جو وراثت تھی، جو اچھی چیزیں ہمارے پاس تھے، ہم نے ان ساری چیزوں کو کسی اور کے حوالے کر دیا، اور دوسروں کی جو گندگیاں تھی وہ ساری ہم نے اڈوپٹ کر لی، وہ ساری ہم نے قبول کر لی۔ اخلاق گرے ہوئے ہمارے ملیں گے، طور طریقے رہن سہن سب سے بیکار ہمارا ملے گا، ہماری سوسائٹی سب سے گندی ملے گی، تجارت میں ہم جھوٹ بولنے میں سب سے آگے رہیں گے۔ کوئی ایسا موقع نہیں جہاں پر ہمیں موقع ملے دو نمبری کرنے کا اور ہم چوک جائیں۔ یہ کام تو کسی اور کا تھا، اس روئے زمین پر یہ کام کوئی اور کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں کے نبی نے، مسلمانوں کو جو آئیڈیل ہے، اس نے تو عمل کر کے یہ بتایا۔ اس نے عملی طور پر مسلمانوں کو، اپنی امت کو سکھایا کہ اگر تم تاجر ہو، اگر تم تجارت کرنے کے لیے اگر جاتے ہو تو تجارت اس طرح سے کرو کہ لوگ تمہاری تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ انہوں نے کر کے دکھایا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں جناب، جھوٹ نہیں بولیں گے، دو نمبری نہیں کریں گے تو پھر کام ہی نہیں چلے گا، ہم مارکیٹ میں رہ ہی نہیں سکتے، تجارت ہی بند ہے، رزق ملے گا کیسے، کھائیں گے کیا؟ کھانے کا وعدہ تو اللہ نے لے رکھا ہے نا، اس نے کہا کہ ہم کھلائیں گے، ہم نے پیدا کیا تو ہم کھلائیں گے بھی، ہم نے تمہیں تمہارے رزق کے ساتھ بھیجا ہے، بغیر رزق کے نہیں بھیجا، اور جو رزق ہم نے مقدر کر دیا وہ تم کھا لو گے پھر جاؤ گے، اس سے پہلے تم نہیں جانے والے۔ ہم کہتے ہیں نہیں صاحب، ہم جھوٹ بولیں گے پھر کھائیں گے، اس سے پہلے نہیں ملے گا ہمیں۔ بہرحال اللہ رب العزت کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت والا دن قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا وہ پوری زندگی یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جملہ ارشاد فرما، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ سنو اس فضیلت والے دن میں اپنی جانوں پر تم ظلم نہیں کرنا، تم اپنی جان پہ ظلم نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ حکم فرما رہے ہیں، یہ بات اس وقت کہی جا رہی جبکہ کوئی خرافات نہیں ہے اس دور میں، لیکن اللہ تو عالم الغیب ہے نا، میرا رب تو عالم الغیب ہے نا، انہیں تو پتا ہے نا کہ ہونا کیا کیا ہے، کب کون کیا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حکم دے دیا، پہلے ہی منع کر دیا کہ دیکھو یہ جو فضیلت والا جو دن ہے، اس دن کو جو ہم نے فضیلت عطا کیا، اس دن میں کوئی خرافات نہیں مچانا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بن جاؤ، تم غیروں کی مشابہت اختیار نہیں کرنا۔
تم کسی اور کی نقالی نہیں کرنا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اسی پر علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غیروں کی شباہت، اس کی شکل و صورت کو اختیار کرتا ہے اور قصداً اختیار کرتا ہے تاکہ میں اس کی جیسا دکھوں، تو فرمایا کہ یہ حرام بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن کوئی شخص کسی کی شباہت کو اختیار کرتا ہے لیکن ویسے ہی اختیار کرتا ہے، کوئی ارادہ کوئی نیت نہیں ہے، تو فرمایا پھر بھی مکروہ ہے، پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے۔ آج ہم اپنی حالت پر، اپنے آپ پر، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ ہیں۔ ہمارے پاس جو اللہ اس کے رسول کا جو حکم آیا ہوا ہے، ہم اس حکم کی کتنی پاسداری کرتے ہیں، ہم کتنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہیں، اور کتنے احکام ایسے ہیں کہ جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں، ہم اپنے عمل سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن ہمارا عمل اس کی مخالفت کرتا ہے، ہمارا جو اپنا عمل ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو عاشورہ کا جو دن ہے، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اور اس دن کے تعلق سے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، میں آخری بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں اپنی بات۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔